تکریم کا، وہ ہمارے پورے ملک کا مرشد ہے، اس نجات دہندہ ہے اس قوم کا. اور اگر قوم سمجھے ایک موقع ملا ہے 71 سال کا شخص، نہ پھر ہم نے عمران خان کے دور میں رہنا ہے. جو لوگ اس کے دور میں جی رہے ہیں وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے عمران خان کو دیکھا. آنے والے 100 سالوں میں یہ پڑھایا جائے گا. مرشد سے ملنے کے بعد کیا کیا باتیں کریں گے؟ یار پہلے تو اس کو دیکھیں گے، اس کے ہاتھ کو چھوئیں گے، اور پھر جو ہے اس کو آگاہ کروں گا کہ بھائی کیا ہماری فیلنگ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب میرے دل میں یہ ٹھنڈک ہے کہ مجھے وجدان سا ہے کہ میرا مرشد باہر آ رہا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اور جلد باہر آ رہا ہے. اور جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ باہر نہ آئے، انشاءاللہ ان کے دلوں پہ وہ دال کیا کہتے ہیں، وہ دال پیسنا، دال پیستی ہوئی انشاءاللہ وہ باہر آئے گا. مونگ دال کے. ہاں مونگ دال کے، تو وہ کر کے نا خان صاحب باہر آئیں گے، ہم الیکشن بھی لڑیں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کمران بن کے اس پاکستان پہ حکومت کرے گی. تو پہلے کبھی کسی سیاستدان کے لیے اس حد تک اس طرح کی آپ نے وابستگی نہیں دیکھی؟ یہ سیاستدان تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا مرشد ہے، سمجھ گئے نا، اس کے ساتھ تو ہمیں عشق ہے. تو یہ زندگی میں کبھی نہیں کیا، وکیل اس طرح کرتے نہیں ہیں. لیکن ہم تو بے خود ہے یار، اب آپ کو کیا بتائیں. لیکن اللہ کرے وہ باہر آ جائے، بس اس میں دل میں اس عمر میں بھی محبت ہو جاتی ہے. محبت کیوں نہیں، محبت تو ساری بچوں کے ساتھ ساری عمر نہیں ہوتی ہے، والدین کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. آپ ہمارا یہ مقدس جو رشتہ ہے وہ پیار و محبت، احترام اور تکریم کا، وہ ہمارے پورے ملک کا مرشد ہے، اس نجات دہندہ ہے اس قوم کا. اور اگر قوم سمجھے ایک موقع ملا ہے 71 سال کا شخص، نہ پھر ہم نے عمران خان کے دور میں رہنا ہے. جو لوگ اس کے دور میں جی رہے ہیں وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے عمران خان کو دیکھا. آنے والے 100 سالوں میں یہ پڑھایا جائے گا. یہ واحد آدمی ہے جس کے لیے ہمارے عدالتی ایتھکس یا جو وکیلوں کے ایتھکس ہیں وہ بھی ہم چھوڑ جاتے ہیں. سب آپ کے بھی بہت زیادہ لوگ مرید ہیں. یہ ہمارے مرشد ہیں، ہماری جان ہے اس میں. تو اس سے فیس کیا، اب پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی ہے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو پھر جو ہے تھوڑی سی ٹھنڈک آنکھوں کو آپ ملے کے گی. بھی بہت سارے مرید ہیں یوٹیوب پہ، اور لڑکیاں بڑی آپ کی تصویریں لگاتی ہیں، بہت زیادہ مرید بنی ہیں. کم وقت یہ ویڈیو جو ہے میری بیگم بھی دیکھتی ہے. اور یہ لڑکیوں کی باتیں مت کرو، میں ہیپیلی میرڈ شخص نہیں، ہوں. لیکن آپ ہیرو ہیں لڑکی پی ٹی آئی کی جتنی بھی آپ ساری وہ سوشل میڈیا کے. یار ہیرو مطلب اس عمر میں کیا ہیرو ہم نے بننا ہے؟ آپ ہمیں وہ بنا رہے ہیں وہ جو پشتوں میں بدر منیر ہوتا تھا 60 سال میں وہ ہیرو ہوتا تھا. سلمان خان بھی تو اسی عمر کا نا جی. ہاں جی، سلمان خان ماشاءاللہ ابھی تو ہیرو سے کچھ کم نہیں ہے. آگے کوئی سوال؟ شرافت صاحب یہ بتائیں کہ 3 MP جو اختیارات معطل ہوئے اس کے تحت کتنے لوگ اسلام آباد میں جو ہے ابھی تک 3 MP کے تحت جیل میں ہیں یا کسٹڈی میں ہیں، اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس کا کیا اثر پڑے گا پہلے سے گرفتار شدہ لوگوں پہ؟ یہ تو آج کے بعد جو احکامات ہیں وہ صادر نہیں کرے گا. پہلے سے جو جاری کردہ احکامات ہیں وہ تو آلریڈی زیر سماعت عدالتوں میں، اور ان کو اس آرڈر کا کافی اثر پڑے گا اگر یہ حکم نامہ دیگر عدالتوں میں لے جایا جائے کہ جی اس کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے. تو لازماً جو ہیں وہ ان لوگوں کو فائدہ دے گا. اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر آج اپنے عدالتی یا انتظامی اختیار سے بے توقیر ہو گیا ہے، اور یہ جو بھی لوگ اس طرح اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے، انہوں نے اتنا غلط استعمال کیا کہ آج عدالت کو اپنے تئیں ہم نے استدعا بھی نہیں کی. عدالت نے جو ہے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ آپ آئندہ کسی شخص کے خلاف 3 MPO کا کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے. آرڈر کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے؟ یہ انٹرم آرڈر ہیں، کوئی اپیل نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی NC بھی مجھے سمجھ آ رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا حکم نامہ آپ نے دیکھا، پھر آپ نے دیکھا ہمارے ہی ڈپٹی کمشنر صاحب نے اسلام آباد کے، اس نے جناب اسی روز کو 3 MPO جاری کر دیا کہ پرویز الہی کے رہائی سے اسلام آباد کو شدید خطرات لاحق ہیں. پھر ان کو یہاں لایا گیا اٹک جیل سے پھر نکال کے پھمز اسپتال، پھر پولیس لائن میں انہوں نے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکاری ادارے یا انتظامی ادارے سیاستدانوں کے ساتھ کبھی اس طرح ہوا ہے؟ عدالتوں کی احکامات کی پامالی جس تواتر سے جاری ہے،
یہ جو بار کونسل نے کنونشن رکھی ہے پشاور میں جو کنونشن ہے، یہ عدالتوں کے احکامات کی بار بار بے توقیری جو ہیں اب وکلاء کو متحد کرنے میں مدد دے رہی ہے، اور انشاءاللہ جب وکلاء عدالتی احکامات کے تحفظ میں اور عدالتی وقار کے حق میں نکلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ وکلاء تحریک کی شکل اختیار کر جائے گی۔